جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصرت جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ لاہور سے محسن نقوی صاحب نے اور سابق 2 چیئرمین رمیز راجہ جو ہمارے کرکٹر بھی ہیں اور 92 کا ورلڈ کپ ونر بھی ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب جنہوں نے پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کو ریوائیو کیا تھا، تو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ معاملہ سیٹل ہو گیا. اینڈی کرافٹ جن پر مسئلہ بنا تھا پاکستان اور انڈیا کے میچ پر کہ سوریہ کمار یادو نے ہاتھ نہیں ملایا، تو ان کو معافی کا مطالبہ کیا بھائی گیا برا نہ ماننا، مجھے ایک تو کرکٹ کا اتنا تھا. اس لیے میں نے سلمان بٹ کو بلا لیا تاکہ کہیں کرکٹ پہ غلط بات نہ ہو جائے. سلمان بھائی یہ بتائیں کہ جو مسئلہ بنا، کیا یہ اتنا ہی واقعی اتنا بڑا مسئلہ تھا جتنا ہم نے بنا دیا، اور بالآخر یہ تو بات طے ہوگی کہ کم از کم ہمارے موقف کی جیت ضرور ہوئی یہاں پہ، بٹ کیا واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ مسئلہ تو یہ بڑا بنا کیونکہ اس کو جس طریقے سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا سیاسی اپنے کہہ لیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ بہت ہی مطلب ایک کہہ لیں بدنما داغ ہے. اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے آئی سی سی کا جہاں پر پری پیلسٹائن کا بینڈ پہننا ہوا اتروا دیا تھا 2 پلیئروں کا انگلینڈ کے آئی سی سی میں. پھر عثمان خواجہ جو آسٹریلیا کے پلیئر ہیں، انہوں نے اپنے جوتے کے اوپر وہ آل لائفز میٹر کا بیج لگایا تھا اور فاختہ ایک بنائی تھی پیس کے لیے، اور اس میں کسی ایک قوم کی بات نہیں تھی، آل لائفز کی بات تھی، وہ بھی اتروا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، غزہ کے 46,000 بچے مر گئے، اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں آ کے یہ ایک کانفلکٹ کو جو ہے وہ پورا بیٹل فیلڈ سمجھ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں رکے گا. ساری دنیا میں پرابلمز ہے، سب پلیئرز آ کے کریں گے. کل کو پاکستان اپنی شرٹوں پہ 6-0 لکھوا لے نمبر کی جگہ پہ، تو کیا کر لے گا پھر آئی سی سی؟ تو کہیں تو جا کے اس کو سپورٹنگ پلیٹ فارم رہنا ہے. ابھی تو ایک اپالوجی آئی ہے انیشلی، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ہوگی. پتہ چلے کہ ریفری کو یہ کہا کس نے ایسا کرنے پہ، کیونکہ ریفری اپنے طور پہ یہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اچھا، تو اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے سلمان بھائی کہ آئی سی سی سے لے کے ایشین کرکٹ کونسل تک ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا نے بڑے اسٹرانگ رولز بنائے ہوئے ہیں. ایک پوری لابی ہے جو پوری کرکٹ کو کنٹرول کرتی ہے. اس سب کے سامنے پاکستان کا ایک موقف آنا اور اس پر پاکستان کا ڈٹ جانا اور پھر اپنا موقف منوانا، کہیں نہ کہیں انڈینز کے لیے ایک میسج تو ہے نا کہ بھائی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی. دیکھیے، پاکستان کرکٹ بورڈ کو، چیئرمین صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. کم از کم بیسیکلی لابی کیا ہے؟ صرف فائنینسز کی گیم ہے. سب کا سب جو ریونیو ہے اسپانسرشپ کا، اس کا کوئی 70% یا 75% انڈیا سے آتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی ان کا جو ایروگنس کا لیول ہے نا وہ بہت اوپر چلا گیا ہے. بات یہ ہے عدنان کہ کیا یہ آپس میں کھیل کے یہ پیسہ کما سکتے ہیں؟ تو 1 سال دنیا سے کھیلنا بند کریں، آپس میں کھیل لیں. اور دنیا بھی سارا پیسہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جب دنیا کی کرکٹ ہو رہی ہوگی. یہ اپوزیشن کے ساتھ ہی ان کو یہ والے ریٹس ملتے ہیں نا، جن کا تو دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اور باقی لوگ بھی اتنے انسیکیور ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں، ورلڈ کرکٹ خالی انڈیا اکیلا نہیں کھیل سکتا، تو کہیں نہ کہیں سبھی ملکوں کو یہ ریلائز کرنا ہے. ابھی سٹیٹس بتائے انہوں نے، انڈیا کے پاکستان کے میچز کے علاوہ انڈیا کے 90 میچوں میں یہی میچ ریفری ہوتا ہے. تو اتنا ڈیٹا اسٹرانگلی اس بات کو کہہ لیں کہ وہ ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ یار یہ تو کوئی فیوریٹ آدمی ہے، کیونکہ 90 دفعہ تو یہ انڈیا کے میچوں میں ہی میچ ریفری رہ چکا ہے. اچھا بات سنیں، اچھا بھائی جان، بات یہ ہے کہ جیسے آپ یعنی فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ریونیو بڑا ایشو ہوتا ہے، اس میں مین ایک موٹیویٹنگ آج کل فیکٹر ہے. لیکن فرض کریں اگر پاکستان کو کسی بھی طرح کا کوئی فیس سیونگ نہ ہوتی اور ہم یہ میچ نہ کھیلتے اور اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتے، تو کیا ہمیں شدید مالی نقصان ہوتا ایز پی سی بی؟ آپ کی اسیسمنٹ بالکل بجا ہے، بالکل ہمیں نقصان ہوتا مالی، لیکن اکیلا ہمیں ہی نہیں ہوتا، پوری آرگنائزیشن سفر کرتی. کیونکہ آپ یہ تمام میچز دیکھ لیجئے، پاکستان انڈیا کے میچ کے علاوہ کسی میچ میں کوارٹر اسٹیڈیم بھی نہیں بھرا ہوا، کہیں پہ آدھی گراؤنڈ بھی کہیں پہ آپ کو فل نظر نہیں آئے گی. سو اس ایونٹ میں اس کا جو کہہ لیجیے جو گروپنگ کی گئی ہے وہ ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے کہ پاکستان انڈیا ایٹ لیسٹ 2 دفعہ کھیلے، اور ان 2 میچز کا جو پورا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کا اکیلا بینیفیشری پاکستان نہیں ہے. اس ریونیو جنریشن میں سلمان بھائی، اس ریونیو جنریشن میں پاکستان کا ایک اپنا پراپر رول ہے جو رجسٹرڈ رول ہے، جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
اچھا سلمان بھائی اب آتے ہیں ذرا ٹیم پرفارمنس کے حوالے سے. بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم یہی موقف ہوتا, اسی طرح ہماری جیت ہوتی اور میچ میں بھی ہماری جیت ہوتی. جیت نہ ہوتی تو ایٹ لیسٹ ایک فائٹنگ مقابلہ ہوتا, تو وہ نہیں ہو سکا ہمارے لڑکوں سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کرکٹ میں بہت کچھ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کرکٹ کا ایک کانسٹنٹ ڈکلائن ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. وہاں پر پاتھ ویز ایڈریس ہونے والی ہیں. ٹیلنٹ مینجمنٹ ہماری بالکل کلوز ٹو نن ہے, اور ہماری ایج گروپ کرکٹ جو کہ پاکستان کی لانگ ٹرم نرسری رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر, وہاں پر جو پلیئرز کا پہلے ایکسپوجر ہوا کرتا تھا وہ آج پچھلے کچھ سالوں سے ان کی نسبتاً بہت کم ہے. تو یہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ, آپ کی ٹیسٹ کرکٹ کی پرائورٹی نہیں ہے. جس کنٹری میں بھی فرسٹ کلاس مینڈیٹری نہیں ہوگا, جس کنٹری کی ٹیسٹ کرکٹ پرائورٹی نہیں ہوگی, اس کے تینوں فارمیٹ سفر کرتے ہیں. سر آئی ہیو کلیئر آنسر. سلمان بھائی آئی ہیو کلیئر آنسر آن دس پوائنٹ جو آپ نے دیا. یہاں پلیئر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو T20 کھیل رہے ہیں تو ٹیسٹ کیوں کھیلے. یہ جواز دیا جاتا ہے اور اب گواہ ہیں اس بات کے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہے وہ ساری دنیا میں ہوتی ہے. وہ انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. وہاں پر پلیئر تیار ہوتا ہے. جب پلیئر تیار ہو جاتا ہے, ایک پروڈکٹ اچھا بن جاتا ہے, وہ دنیا میں جیتنے کے قابل ہو جاتا ہے, تو پھر آپ جو مرضی فارمیٹ کھیلیے, پھر آپ اس کو مارکیٹ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. پھر اسپانسرشپ آپ کی ٹرمز پہ آتی ہے جب آپ ورلڈ بیٹر بنتے ہیں. اگر آپ اچھے پلیئر ہی نہیں بنیں گے, اگر آپ اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے, تو پھر تو آپ کو جو بچا کچا ہوگا وہ ملے گا, یا جو وہ دینا چاہے گا وہ ملے گا. تو بیسیکلی یہ انویسٹمنٹ ہے فرسٹ کلاس کرکٹ جو ہے. اور ساری دنیا میں وہ قومیں جو ایک پل بھی 250 سال کا سوچ کے پروبیبلٹی پہ بناتی ہیں, وہ اس میں انویسٹ کرتی ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں, اور اسی سے پورا پروڈکٹ تیار ہوتا ہے. ویری رائٹ. سلمان بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو ٹیم کی سلیکشن کر کے ہم نے بھیجی ہے ایشیا کپ میں, کیا یہ اویلیبل سلاٹ میں 100% سلیکشن تھی کہ اس کو بہتر کی؟ عدنان, میں کیونکہ ایک اینالسٹ ہوں اور میں ٹی وی پہ بھی بات کرتا ہوں, کمنٹری بھی کرتا ہوں. آئی بلیو کہ ڈیورنگ اے ٹورنامنٹ ایز اے فارمر پلیئر, ایز somebody who's captain the team, ہمیں اپنے پلیئرز کو پروٹیکٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ ان کی جو واضح خامی ہے نا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. آفٹر دا ٹورنامنٹ I'll be open to talk about it. At the moment we'll try and back them. ہم میچ انالیسس ضرور کرتے ہیں, لیکن ابھی یہ کہنا مناسب نہیں ہے. ویری رائٹ. 21 کو دوسرا میچ ہوگا ہندوستان کے ساتھ, تو کیا ہاتھ ملائیں گے دونوں کپتان؟ نہیں ملائیں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی. یار کیوں ملائیں؟ کیا چاہت ہے ان سے ہاتھ ملانے کی؟ میرا تو خیال ہے آئندہ ان سے تب تک ہاتھ نہ ملائیں جب تک یہ خود ہاتھ آگے نہ کریں. مطلب کمال ہو گیا. ہر دفعہ پاکستانی اچھا بچہ بنے, ہر دفعہ ہم ہی جائیں انڈیا میں کھیلنے, ہر دفعہ ہم ہر چیز میں پہل کریں. ایسی کیا چیز لگی ہوئی ہے ان کو؟ I think it's time that you need to be, reciprocating the kind of response that we are getting. Enough is enough. بہت ہو گئی ہے. ایک جہاں جو میرے نظر میں ایک پوائنٹ سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ جیسے رمیز بھائی نے بھی کہا کہ اب ٹیم کے پاس ہے, ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا, ہم نے اپنے موقف پہ ڈٹے اور اس موقف کو منوایا. اب دس از رسپانسبلٹی آف ٹیم. تو یہ کہہ دینا, اور اس سارے ایپیسوڈ کے بعد اگر 21 کو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ایک بڑا پریشر ہمارے پلیئرز پر آف کورس ہوگا, کیونکہ پچھلا میچ بھی ہم ہارے ہوں گے. تو اس سارے پریشر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلیئر ڈیلیور کر پائیں گے اس ساری سچویشن میں جہاں انڈیا نے پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا اگینسٹ پاکستان؟ دیکھیں, انڈیا پاکستان از آلویز مور دین اے کرکٹ میچ. ٹھیک ہے, وہ پریشر ہمیشہ ہوتا ہے. جب ہم کھیلتے تھے تب بھی تھا, آج بھی ہے, اور آئندہ آنے والے بھی جو پلیئرز کھیلیں گے وہ ہوگا. اسی لیے اس سے جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ پھر کہیں اور پریشر فیل نہیں کرتی. تو آئی گیس دا پلیئرز نیڈ ٹو گرو اپ مینٹلی. جو ہماری خامیاں ہیں وہ ہیں. ایٹ دا مومنٹ انڈیا از اے بیٹر کرکٹ ٹیم, لیکن جو ان کا بیہیویئر ہے, جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, جس ایروگنس کے ساتھ, دیٹ از سم تھنگ یو ڈونٹ ٹیک. پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک پاکستان انڈیا سے زیادہ میچ جیتا ہوا میرے خیال ابھی بھی 13-14 میچ ہمارے. تاریخ ہے نا, تاریخ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے ہماری. کیا کیپیسٹی ہے, کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس ٹیم میں جو ہے وہاں پہ؟ کیپیسٹی دیکھیں ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کی انہینسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیر از انف روم. اسکل ورک بہت امپروو ہو سکتا ہے ہمارا. مطلب ہرا سکنے کی کیپیسٹی ہے اگر کچھ کام کرنے چیزوں پہ. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آن اے گڈ ڈے جب آپ کا دن ہوگا, بہت اچھا کھیل رہے ہوں گے, سامنے والا بھی کچھ غلطیاں کر رہا ہوگا, ورنہ آن پیپر دیکھیں تو ایک سائڈ فیوریٹ ہے, وچ از دی ادر سائڈ. میں پھر وہ ربن ہو جائے گا, بٹ میں جو کلیئرلی پوچھ, اس ٹیم میں جو وہاں پہ ہے اس میں کیپیسٹی ہے انڈیا کی اسی ٹیم کو ہرانے کی, یس یا نو؟ یار وہ دیکھیں چھوٹا فارمیٹ ہے, 2 بندے بھی اچھا کھیل جائے میچ جیت سکتے ہیں. ایک فخر زمان کی آپ کی کچھ 50-60 گیندوں کی باری لگی, میچ کہیں کا کہیں چلا جائے گا.
चलें, एक बारी भारी पड़ सकती है हिंदुस्तान पे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई वक्त देने के वो लिए। आपको ये बात कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं वो ठीक है। आई डू नॉट वांट टू, अब आप उसके बावजूद कि उन्होंने इंतहाई पोलाइट तरीके से आपको कह दिया कि यार मैंने कमेंट नहीं करना। हाँ नहीं ठीक है, मतलब उन्होंने एक टेक्निकल बात बता दी। अच्छा, मुझे कि शॉर्ट जो फॉर्मेट है मसला ये कि मुझे तो क्रिकेट का कख पता नहीं। नहीं फिर भी कंक्लूजन तो दिया ना आपने, डिटेल नोट सुने वहां से। मेरी बात सुने। अर्ज ये है कि मुझे अपने बचपन से ही जब भी, और जो मैं लंदन भी रहा हूँ बरतानिया, तो ऑलवेज आई हर्ड वन थिंग कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन। ठीक है जी। अब सलमान साहब की बात से और जब से मैं ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इट्स नो मोर अ गेम ऑफ जेंटलमैन। ये सीधा साधा एक धंधा बन गया है जिसमें बेतहाशा पैसा इन्वॉल्व है। अब एक चपेट तो पाकिस्तान ने मार दी ना नुसरत साहब। पाकिस्तान ने चपेट मार दी, जरूर मार दी, और तगड़ी करके मारी। कोई तकड़ी नहीं मारी। यूं ना देखें जो मुझे एक बात बताओ, हाँ असल बात जो जहां पर हमारे जज्बात को सही मानों में ठेस पहुंची एज पाकिस्तानी, वो है कि आप जो है अपनी जीत को ये पहलगाम के शुहदा के नाम कर रहे हैं। ये कहां है? आपको एहतजाज करने के लिए लिस्सी सामी है कि नहीं अंपायर नजर आ रहा है, या हाथ मिलाने को आप बात कर रहे हैं? आपको सीधा सादा इंडिया के कप्तान का नाम लेकर के कहना चाहिए था कि ही शुड अपोलोजाइज फॉर वायलेटिंग द रूल एंड यूजिंग द प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, रेगुलेशन एक सियासी मैसेज देने के लिए। वो तो आपने किया नहीं। आपने चढ़ दौड़। मैं यानी माफी चाहता हूँ जनाब। अनंत के वो जो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है ना, डिग्गा खोते तो गुस्सा को में हारते। आपको कैटेगोरिकली कहना चाहिए था। और आप ये देखिए, बहुत सारे, मेरा अपना ख्याल है इसमें बहुत सारी अभी तो स्टोरीज आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है वहां मौजूद जो सहाफी हैं तो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं इनसाइड निकालेंगे। नहीं सवाल नहीं पूछना, लेकिन सवाल लिए नहीं साहब। हमारे ओ यार मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा कार्ड खेला है। उन्होंने 2 साबिक पीसीबी चेयरमैन को अपने साथ खड़े करके ये पैगाम दिया कि इनकी भी यही राय है कि नहीं हमें खेलना चाहिए। और बात वही है कि अगर हम ना खेलते तो हमारा भी मॉनेटरी लॉस था। हाँ ठीक है, और भारत का भी था और दीगर टीमों का भी था। वैसे करना, इसीलिए मैंने जो सुना है अभी तक कि ये पैचअप करवाने में, मिडिल वे निकालने में, सेफ पैसेज देने में इंडियन जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, सॉरी इंग्लैंड, उन्होंने कोई इफेक्टिव रोल प्ले किया और दे आर गुड फॉर इट। तो उन्हें आती है ये डिप्लोमेसी, और वो दोनों मुल्कों के मिजाज को भी समझते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। लेकिन ये देखो, ये पैसे की हवस क्रिकेट की वजह से वैसे नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, ठीक है। दूसरी तरफ इसी का मुकाबला करो, ये मेरे हाथ में नोटिफिकेशन है भारत की वजारत दाखिला का जारी किया हुआ, जो उन्होंने मुंदरजा झेल सूबाई हुकूमतों को भेजा है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको ये कहा गया है जनाब नवंबर में, असल में बाबा गुरु नानक जो हैं वो अस्सू कातिक एक महीना नहीं होता हमारे जो पंजाबी का, तो कातिक के एक यानी के ये कहा जाता है कि 14वीं की रात को पैदा हुए थे, तो उनका जन्मदिन होता है, ठीक। अब इस मर्तबा वो जो तारीख बन रही थी वो बन रही थी नवंबर की 4 और 5। इन सब को इस नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा गया है कि आप अपने यहाँ मकीम अपने सिख भाइयों को ये बता दीजिए, सिख शहरियों को, कि पाकिस्तान बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के लिए भारत से कोई जत्था नहीं जाएगा। क्यों? कि इस जत्थे की वजह से भारत को किसी टीवी के राइट्स नहीं मिलने हैं, और आप खास तौर पर एक कम्युनिटी को, और उनके लिए ये कितनी मुकद्दस बात है
کہ جس کو وہ اپنے مذہب کا بانی تسلیم کرتے ہیں اس کے جنم دن کے لیے ایک اہم دن پر مذہبی تہوار پہ وہ نہیں آ سکتے. آپ ان کو نہیں، اور پھر اگر وہ کریں گے خالصتان وغیرہ کی اور یہ وہ تو پھر آپ ہم پہ ڈال دیں گے، ملبہ ہم پہ ڈال دیں گے. چلیں جی ایک بریک جی. نصرت صاحب ویسے آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہ مطلب سونے میں پیرونے کے قابل ہے. نہیں سر سیریس، میں آپ کو اگر آج ابن انشا ہوتے تو وہ آپ کو گلے لگا لیتے. لسی سامی یہ جہاں سے آپ نے ڈھونڈا ہے ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. اب لسی سامی مل گیا ان کو جی، وہ محکمہ موسمیات. ایک منٹ ٹھہر جاؤ، محکمہ موسمیات کی بات سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آج کل انڈیا کی ٹیم کا چیف کوچ جو ہے وہ گوتم گمبھیر سر. گوتم گمبھیر آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی کا ایم پی بھی رہا ہے. یہ ساری انسٹرکشنز مجھے ابھی میرے ایک بھارت میں مقیم دوست نے بتائی ہے کہ یہ سارا یہ جو پورا ڈیزائن کیا گیا ہے نا کہ اس طرح کرنا ہے، یہ ان کوچ صاحب کا اسی اس کا ماسٹر مائنڈ ہوا ہے. گوتم گمبھیر از دا ماسٹر مائنڈ. اب تم ویسے آپ پورا سولہ پلیئر سیاست چودھری ورگا مطلب سیاسی طور پہ اس نے پوری بہرحال میرے بابو چلے اب آتا ہوں ایک انتہائی باخبر آدمی نے جنہوں نے آپ کو بتایا ہے 200% ابھی یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ ہم یہ ہائی لائٹ ہمیں بھی پتا تھا یہ اچھا تمہیں پتا تھا آج کے ساتھ اور میں ڈسکس بھی کر رہے تھے بس اسکپ ہو گیا ہم سے. اب آ جائیں سر ذرا لسی سامی ایک اور بھی ہے اس میں. ویسے اس ملک میں سارے لسیاں سامی ہیں. محکمہ موسمیات میں قائمہ کمیٹی نے جی ان بیچاروں کی اب میں کیا کہوں ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ غلط پیشین گوئیاں کرتے ہیں. یہ ہوا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں جی. شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ جس دن ہمیں کہا جاتا ہے قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل جی آبی وسائل تو ہم گھر سے چھتری لے کر نکلتے ہیں، 4 دن بارش کی پیشگوئی ہوتی ہے لیکن یعنی کہ چھتری دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ایک قطرہ بارش نہیں ہوتی. اور میر منور علی تارپور صاحب نے بھی. اس کے علاوہ جو ہے آج ہی اتفاق ایسا ہے کہ سینٹ کی جو ہے اس کی بھی قائمہ کمیٹی تھی، وہ ماحولیات کے بارے میں تھی. وہاں انہوں نے بلایا تھا تو وہاں پہ شیری رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے. لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، کم از کم میری دانش میں، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو جو ہے محکمہ موسمیات والوں کے پاس یعنی جتنا ان کو ریکوائرڈ ہے نا ٹو کریکٹلی پریڈکٹ، اس کا 15% آلات بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. 15 ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے انتظامی اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں جیسے شیری رحمان بتا رہی مطلب یہ کلاف جس کو بولتے ہیں وہ جیلوں کا پھٹ جانا. آپ شاید پورے بجٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 15% خرچ کرتے ہیں ایکوپمنٹ خریدنے میں، شاید اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر جی پورے بجٹ میں سے اگر آپ صرف تو آپ یعنی 15% اس کے ذریعے آپ کیسے کریکٹلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں نا موسمیات کا، تو میں یاد ہے سیلاب کے دنوں میں پہلا کام یہ کرتا تھا کہ آن ایئر جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں جا کے انڈیا کی سائٹ سے لیتا تھا کہ جی کتنی بارش ہوئی ہے ہماچل پردیش میں اور کیا صورتحال ہے جموں کی. کم از کم یار اسی کو دیکھتے ہوئے کسی پیٹرن کی تو آپ پیش کوئی کر سکتے ہیں نا. دیکھنا جھڑکیں دینے کو تو یہ قائمہ کمیٹیاں بڑی آگے ہیں. رضی دادا سے لاکھ اختلاف ہو اس کو بھی کھڑا کر کے معافیاں منگوا لی. تو یہ جو جھڑکیاں دینے میں آگے ہیں جو اپنا کہیں اور کا غصہ قائمہ کمیٹیوں میں نکالتے ہیں، کیا ان قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھے صاحبان نے یہ پوچھا کہ عدنان حیدر تم محکمہ موسمیات سے ہو یا ماحولیات سے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ایکوپمنٹ کیا کیا ہے؟ میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. محکمہ موسمیات والے جائیں تو کدھر جائیں نا، کپ ہی ایک ہے آدھے لیٹر کا، اس میں 1 لیٹر میں کیسے ڈالوں. ان کے پاس سر ہوتی ہے سیٹلائٹ جو امیجنگ لیتی ہے آپ کو اور بتاتی ہے کہ ویدر ایئر کنڈیشن کلاؤڈز کی کیا ہے. الحمدللہ آپ کے پاس ایک بھی سیٹلائٹ اپنا نہیں ہے اور ہندوستان کے پاس 4 سے 5 اپنے ہیں. ہم نے جو سیٹلائٹ جو اڑا رکھا ہے وہ پتہ نہیں آواز ہی اڑ گیا پتانگری تواڈے کول ایک بھی نہیں. یو ٹیک انفارمیشن فرام جیپنیز، چائنیز، یورپین اینڈ امریکنز. آپ کے پاس اپنا نہیں ہے سیٹلائٹ. لیکن اس وقت جو ہم آن ایئر جا رہے ہیں یہ پاکستان کے دیے ہوئے سیٹلائٹ نہیں یہ ہمارا تو ٹی وی کا سیٹلائٹ، ویدر سیٹلائٹ کی بات ہو رہی ہے. ویدر سیٹلائٹ
वेदर सैटेलाइट हमारा नहीं, इंडिया के 4 से 5 हैं, वो 2030 तक उसको 10-12 करने वाले हैं। आगे चलें, सैटेलाइट होता है जो आपकी पूरी इमेजिंग देता है आपको, टॉप से सिचुएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर आ गई। उसके अलावा आपने मैपिंग करनी होती है रडार के जरिए, जिसको ये ड्रॉपलर रडार, ड्रॉपलर वेदर रडार्स कहते हैं, DWR, जिससे आप पूरा पाकिस्तान का या एरिया का वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसको अर्ली वार्निंग जो आप जिसका बार बार इस दोनों में जिक्र हो रहा है कमेटियों में। आपको पता है पाकिस्तान 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, इसको रिक्वायर्ड जो है बलूचिस्तान में एक भी नहीं है, जो हमारा रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, और जहां पर बारिशों ने कम से कम 2-3 साल बेमौसमी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई। सर आप 7 से 8 हैं टोटल आपके पास ऑपरेशन, मैंने कोशिश किया कि मैं प्रिसाइसली चेक कर सकूं, लेकिन 7 से 8 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आपको पता है हिंदुस्तान के पास कितनी है? 35 प्लस ऑपरेशनल। वो पूरा हिंदुस्तान आज भी कवर करती है, और हिंदुस्तान अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक इसको 70 करने जा रहा है, डबल। पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है वो पूरा पाकिस्तान कवर ही नहीं करता, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर लूं पहले? इसीलिए प्रिडिक्शन गलत हो जाती है कि मैंने मुल्तान से तो सैटेलाइट चेक कर लिया, लोरा लाई वाला क्या बताएगा, है ही नहीं मेरे पास डाटा। इंटरनेशनल जो है वो मुझे वो उतना एक्यूरेट नहीं, अगर मेरे अपने पास हो सारा कंट्रोल तो मैं सारी कैलकुलेशन कर लूं। तो ये दोनों कमेटियों में बैठे लोग अगर यूं शाउट करने की बजाय उनसे पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट आर योर एसेट्स, कितने लिए, कितनों की जरूरत है, और उसके बाद हुकूमत पे जोर देते कि जी इन्हें आप ये हालात अल्लाह भला करे ये कि प्रोवाइड करें। देखिए जो लोग 24-2500 हैं वो तनख्वाहें भी तो लेते होंगे ना, और वो उनका हक बनता है, काम कर रहे हैं, उनको आप इक्विपमेंट लेके दें, उनको वेल इक्विप करें। आप नहीं कर रहे, आप करें अर्ली वार्निंग। वो यार अर्ली वार्निंग वो कैसे ले आए, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, उनके पास ना सैटेलाइट है ना पूरे रडार्स हैं, तो हाउ दे कैन प्रेडिक्ट यार। और फिर भी सर नुसरत जावेद साहब गैर मुल्की सैटेलाइट पे रिलाय करते हुए वो आपको इतना कुछ बता देते हैं कि आप फिर भी सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। यार मैं 23 अगस्त से नुसरत जावेद और अदनान हैदर बैठ के रो रहे हैं कि जलालपुर डूब जाएगा, आपने क्या किया? बुलाए कायमा कमेटी इन सबको, क्या अर्ली वार्निंग का फायदा क्या? नहीं, अभी भी आप इतने संजीदा हैं नुसरत जावेद साहब, इस मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट चेंज पे डिग्री नहीं होती, रेगुलर डिग्री एब्सोल्युटली नहीं है। अभी जैसे मैं देखो, अभी मुझे पता था कि हमने इस मौजू पर बात करनी है अभी, और मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ सुतरत जी बिफरता है, और उसका क्या सोर्स है हिमाचल प्रदेश। क्लाउड बस जो है वहाँ का बड़ा मशहूर है देहरादून, जहाँ वो मिलिट्री अकेडमी, एक तो मिलिट्री एकेडमी है, दूसरा डॉन स्कूल भी है, जैसे हमारे HSN कॉलेज है वो मशहूर, जहाँ पे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कुछ इस तरह के कॉलेज भी नहीं, लॉरेंस टाइप भी कुछ है नहीं, बट डॉन स्कूल सबसे ज्यादा जो है मारूफ है, जहाँ पे राजीव गांधी वगैरह भी पढ़े, और ये वो उधर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर अभी जो है वो 4 दिन मुसलसल, पहले तो उधर रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, क्लाउड बस्ट हुआ अभी इन दिनों में, अरे अभी परसों तरसों की बात है, और आइंदा 4 दिनों में दोबारा हिमाचल प्रदेश में बारिशों का एक और तूफानी रेले की प्रेडिक्शन हो चुकी है। अब उसके होते हुए अगर हम ये कहें कि कोई यहाँ पे बैठ के मुझे कहे कि जी सुतरज अचानक बिफर गया, तो वो ज्यादती कर रहे हैं यार, कि मैं तुम्हें सतलुज की कैपेसिटी, पंजनद की हमने कैपेसिटी बताई कि 7.5 लाख क्यूसेक वो गुजार सकता है। पूरा जलालपुर अलीपुर जलालपुर पीर वाला जो है वो 6 लाख क्यूसेक ने डबो दिया। कोई कमेटी वाला पूछे ना हेडबंजबंदू वालों को बुला के कि भाई 7 लाख आप पानी पास करने की कैपेसिटी थी आपकी, तो 6.5 लाख में पूरी तहसील कैसे डूब गई? तो बेसिक सवाल है तो ना। उसके बाद फिर ये देखो ना, कहीं ना कहीं आपको ये तो देखना पड़ेगा कि पंजनाथ के सारे दरवाजे खोले तो बंद है सर, सारे नहीं खुले। अल्लाह तो कमेटियां जरा ऐसे सवाल भी पूछने, टेक्निकल क्वेश्चंस, ताकि लोग अपनी जिंदगियों को सिक्योर कर सकें। जरूरी है टेक्निकल सवाल। एक ब्रेक। वेलकम बैक। और ठहर जाओ, मैं आमतौर पर तुमसे आखिरी सेगमेंट इसलिए हो सक लेता हूँ मेरे प्यारे भाई, एंकर बनने का शौक है आपको। जी हाँ, और आपकी नाखाली का शौक भी है। मैं भी चाहता हूँ बड़ा होकर आप जैसा बनूं। तो बात यह है कि ट्रम्प की मकबूलियत में अहम तरीन रोल जो अदा किया है वो किया है सोशल मीडिया ने। ऑफ कोर्स उसकी जीत में बड़ा रोल है सर, और हत्ता कि वो इस पे इतना बिलीव करता है कि उसने बिलाखिर तंग आकर, जब वो बैन हुआ था, जब ये एक्स ट्विटर होता था, तो इस पे इल्ज़ाम था कि ये हेट स्पीच फैलाता है,
تو اس نے اپنا ٹروتھ سوشل کے نام سے بنا دیا. ٹھیک ہے جی. اب سنا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ٹک ٹاک بھی خریدنے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تمہیں یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی تھا 31 سال کا چارلی کرک, اس کو ہاں وہ قتل ہوا, یوٹا یونیورسٹی میں قتل کر دیا گیا. اس کا وہ ملزم پکڑ لیا ہے, ظاہر ہے اس نے اعتراف کر لیا اپنے والد کے آگے بھی, آج اس پہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے. اب لطیفہ یہ ہے کہ تم نے نام سنا ہوگا بہت دفعہ, ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے, لنڈسی گریم, جو ٹرمپ کے بہت قریبی سینیٹر ہے. اور وہ جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے کہ اس نے بڑا ایک کی رول بھی ادا کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کا وزٹ کروانے میں. تو یہ صاحب اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں جو کہ ان معاملات کو دیکھتی ہے, سوشل میڈیا وغیرہ. تو یہاں انہوں نے کاش پٹیل جو آج کل ایف بی آئی کا ڈائریکٹر FBI, اس کو یہ کہا کہ کیا چارلی کرک کے قتل کی وجہ کہیں ہمارا وہ آئین کی ایک سیکشن تھی 230, نہیں سوری, کہ وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1996 میں ایک ایکٹ بنا تھا, قانون بنا تھا, اس کا سیکشن 2030 میں کمیونیکیشن ڈیسنسی ایکٹ اس کا نام رکھا گیا. اس کو بعد میں ریپیل کر دیا گیا کہ شور مچا کہ جی یہ اس کی وجہ سے تو ہماری فرسٹ امینڈمنٹ اور آزادی اظہار قربان ہو رہی. جب پاکستان جیسے ممالک کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے یہ جو پلیٹ فارم ہے, فیس بک ہو اور یہ ٹویٹر ہو, سارے آپ اس کے اندر ایک ایڈیٹر کا انتظام رکھیں, تو کندھے اچکا کے کہتے تھے کہ صاحب ہم تو فریڈم آف تھاٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اب وہ خود اس کو کہا تو اس نے کہا ہاں, اور اب یہ خود بیان کیا دے رہا ہے ایف بی آئی کا ڈائریکٹر کہ جناب جی ہاں سوشل میڈیا جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول کا لفظ ہی نہیں خالی استعمال کیا, کہا ہے کہ وائلڈلی آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے. تو ہمیں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسے قوانین بنانے ہوں گے کہ جس سے ہم ان کو کنٹرول کریں. سوشل میڈیا میں امریکہ کے اندر سر بتا رہا ہوں, یہ کاش پٹیل کہہ رہا ہے ایف بی آئی کا, اور وہ خالی وہی نہیں, اس کے بعد اٹارنی جنرل جو ہے اس نے کہا ہے پیکا, مطلب پیکا ٹائپ کو تھی, وہی اسی ٹائپ کی. ارے بھائی اس بی بی نے, وہ باڈی اس کا نام ہے, وہ فرماتی ہیں کہ جی ہیٹ سپیچ جو ہوتی ہے وہ فری سپیچ نہیں ہوتی. جب ہم کہا کرتے تھے, اچھا جب ہم کہتے تھے کہ یار یہ آپ کرتے ہیں یہ وہ, امداد بند کرو, اس وقت جو ہیں وہ یہ کہ نہیں جناب آپ کے ہاں تو آزادی رائے اور یہ اور پلانٹ, لیکن اس پہ سر وہاں پہ پبلک ریئیکشن بہت آئے گا, آیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت یعنی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو اپنے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز دے رہے ہیں اس کو, چارلی کو. ٹھیک ہے, اچھا میں اس بندے یقیناً ہی واز ہیٹ مونگر, میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں, اور وہ مسلمانوں سے بھی بہت نفرت کرتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ بہت ایکسٹریم. اس کے باوجود میں اس کے قتل کی کسی بھی صورت جو ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک قابل مذمت واقعہ تھا, لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جیسی وہ ہوا وہ الزامات, کوشش یہ ہوئی پہلے 2-3 دن کہ کسی نہ کسی طرح, ایک تو ایک گروپ خاص تھا امریکن رائٹسٹوں کا, انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے بھی, چونکہ یہ جیوز کے بھی بہت خلاف باتیں کرتا تھا, تو یہ تو نیتن یاہو نے کروا دیا ہے. اور عمومی سب سے مقبول ترین یہ تھا کہ یقیناً ہر صورت میں یہ کوئی مسلمان ہے, اور وہ مسلمان ہے جو کہ تارک وطن ہے, کسی اور ملک سے. یہ باتیں شروع ہو گئی تھی اسی دن ہی. لیکن آپ کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ بالآخر جو بچہ پکڑا گیا ہے, لڑکا جس نے اس کو مارا ہے, اس کا قاتل, وہ بذات خود بھی گورا تھا, وہ بھی کرسچن تھا, اور وہ ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ رومانس میں مبتلا تھا.
اور چونکہ یہ شخص جو ہے یہ ٹرانسجینڈرز کے خلاف روزانہ بولتا تھا، اس نے کہا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا اس کی سوچ کو سننا. تو آپ کے اپنے گورے اس کی پکے speech، اس کے لیے امریکنوں hate کے، speech، ٹھیک ہے نا، پہلے آپ اس کے اندر پولرائزیشن جو ہے اس کو تو دیکھیے. اب لطیفہ یہ ہے کہ اس کے اوپر غور کرنے کی بجائے آپ نے سیدھا سادہ بنا رکھا ہے کہ جی بس یہ دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے، ابھی جیسے برطانیہ میں یہ سنڈے کے دن 1,10,000 کے قریب لوگوں نے تو یہ برطانیہ کے جھنڈے لے کر، اور یہ کہ جی وہ بالکل اسی طرح کی سوچ کے برطانیہ کا ہے. لطیفہ یہ ہے کہ ٹرمپ سے کو ناپسند کرتے ہیں. آج ٹرمپ وہاں پہ پہنچا ہے نا جب کل، تو وہ اس نے ملنا ہے وہاں پہ بادشاہ کو، تو انہوں نے بھی شاہی محل کے اوپر بہت پیسے لگائے ہیں اس کی بھی رینوویشن کے لیے. ساڈے ورگے نے کہ شکر ہے کوئی پرونا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی ابھی ٹرمپ آیا بادشاہ سلامت آئے، ٹھیک ہے جی. وہاں پر باقاعدہ اس کے 1,10,000 کے جلوس کے باوجود a significant number of people، ایک ایپسٹین میں ایک بندہ ہوتا تھا جو کہ بہت جس کے فائلیں جس کی بڑی مشہور ہے کہ وہ جی وہ ٹرمپ کو کہ وہ عورتیں وغیرہ ان کے ساتھ زیادتی کروانے کے لیے چھوٹی عمر کی، تو وہ جو ہے اس کی تصویریں لگا رہے ہیں، گریفٹی پورا لندن بھرا ہوا ہے. تو یعنی ٹرمپ سے ویسے نفرت ہے، لیکن جو ٹرمپزم ہے وہ عروج پہ ہے، اس کو ایک دم سے اپنا لیا گیا ہے 1,10,000 آدمیوں کے. چلیں جی لیٹس سی. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کانٹرڈکشن. ٹرمپ صاحب بھی بالآخر اور امریکن سوسائٹی بھی فریڈم آف سپیچ کے اگینسٹ سوچنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ. چلیں جی لیٹس سی کیا ہوگا. ایک آج کا شو وسیع تک بخیر.